السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر سترنگی تیرے رنگ میں رنگ جاوا ناول کے ساتھ۔ اس کی رائٹر ہیں علیشہ انصاری اور یہ اس کی 13ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک شیئر اور کامنٹس کریں۔ اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ یوشا نے گھر پہ اطلاع کر دی تھی۔ نرس اسے لالی کا سامان دے گئی تھی۔ ہتھیلی میں پتھر کی انگوٹھی دبائے خالی نگاہوں سے بینچ پہ بیٹھا وہ سامنے والی دیوار کو تک رہا تھا۔ اس کا ذہن اب تک لالی کے ایکسیڈنٹ والے منظر پہ اٹکا تھا۔ کیا وہ بچ جائے گی؟ یہ خیال اس کا دل خالی کر رہا تھا۔ راہداری میں قدموں کی چاپ پیدا ہوئی۔ کوئی اس کے سامنے آیا تھا۔ گریبان سے پکڑ کے اسے اٹھایا۔ کہاں ہے میری بہن؟ تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے؟ وہ چونکا اور نظر اٹھا کے دیکھا تو جبڑے تن گئے۔ یوشے، لالی کیسی ہے؟ پریشان حال کھڑی تابندہ نے پوچھا۔ اس نے کڑے تیور سے گریبان چھڑایا اور تنفر سے میکال پہ نظر ڈالی۔ آپ نے اپنی بہن مجھے سونپی تھی، بلکہ اپنی جان چھڑائی تھی۔ اس طرح سوال کرنے کا حق آپ پہلے ہی کھو چکے ہیں۔ خود پہ قابو پاتا دھیمی آواز سے بولا۔ تابندہ میکال کو پیچھے کر کے یوشے کے پاس آئی اور چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ بچے، مجھے بتاؤ میری لالی کیسی ہے؟ جیسے پہلے تھی اب بھی ویسی ہی ہیں، اپنی مرضی کے مالک، مجھے پریشان کرنے کی ٹھیکیدار، وہ شکستہ چبھتے لہجے میں کہتے ہوئے بینچ پہ ڈھہ گیا۔ پیچھے خان فیملی کے افراد وہاں پہنچ گئے تھے۔ مزمل نے آ کے یوشے کو گلے لگا کر حوصلہ دیا تھا۔ ایمرجنسی میں کھلبلی سی مچی تھی۔ عملہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر، سرجن سمیت باہر آئے تھے۔ پیشنٹ کی حالت کیسی ہے؟ میکال ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ دونوں ہی کافی حد تک سنجیدہ تھے۔ پیشنٹ کو برین ٹیومر ہے۔ ڈاکٹر سیال اسٹیتھوسکوپ گھما کر آہستگی سے ایک بہت بڑا انکشاف کر گئے تھے۔ کیا؟ میکال نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا جیسے سماعت میں غلطی ہوئی ہو۔ مسٹر یوشے، آپ کی وائف لالی کو ٹیومر ہے۔ وہ میری ہی پیشنٹ تھی۔ پچھلے تقریباً 1 سال سے وہ زیر علاج ہیں۔ ٹیومر جان لیوا نہیں تھا۔ آپریشن کی ضرورت نہیں تھی۔ دواؤں سے اس کے علاج ممکن تھا۔ وہ سال سے دوائیاں لے رہی تھی، پر کچھ دن پہلے ہی انہوں نے بتایا کہ رات کے وقت اکثر ان کو سر میں تکلیف اٹھتی ہے۔ اب ان کے ٹیسٹ دوبارہ کیے گئے تھے، رپورٹس آ گئی ہیں۔ ٹیومر پھیل رہا ہے۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے رپورٹس لینے نہیں آئیں۔ ان کا آپریشن ضروری ہو گیا ہے اور سر پہ جو ان کے چوٹیں آئی ہیں، ڈر ہے کہ ٹیومر متاثر نہ ہوا ہو۔ آپریشن ہر صورت کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ پیپرز پہ سائن کر دیں۔ آپ کی اجازت سے ہی ہم اس کیس کو ہاتھ لگائیں گے۔ ڈاکٹر سیال نے راہداری میں موجود ہر شخص کی طرف دیکھ کر اپنی بات مکمل کی۔ ان کے لفظ تیر کی مانند دل کو لگنے لگے۔ سب کے چہرے کا خون نچڑ گیا تھا۔ یوشے سنبھلتا ہوا کھڑا ہوا۔ حیرت، پریشانی، کیا کچھ نہیں تھا۔ آخر کہاں جا کر اپنا سر پھوڑتا؟ ڈاکٹر نے لالی کے ریکارڈز اس کے سامنے کھول دیے۔ میکال اور وہ دونوں کھڑے پڑ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے خبر تک نہیں ہونے دی۔ ہاں، بس سر درد کا شکار رہتی تھی۔ وہ سکتے کی حالت میں سے باہر آیا۔ نہ بتانے کی وجہ تو مجھے نہیں معلوم، پر وہ اکثر ڈپریسڈ ہوتی تو ہاسپٹل آتی تھی۔ یہ بعد میں ہوتی رہیں گی۔ آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آپریشن کرنا ہے یا نہیں۔ دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ مزمل نے یوشے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ آپریشن ضروری ہے۔ نہ کروائیں گے تو بعد میں کروانا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے ابھی ڈیمیج ہو گیا ہو، سیال سمجھاتے ہوئے بولے۔ یوشے نے لبوں پہ زبان پھیری۔ نگاہ رحیم خان تک گئی تھی۔ نگاہوں سے ہی انہوں نے اسے سنبھلنے، ہمت و حوصلے کی تنبیہ کی تھی۔ اور کیا گارنٹی کہ آپریشن کے بعد وہ بچ جائیں گی؟ ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھا۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سیال نرمی سے بولے۔ نرس پرمیشن لیٹر لے آئی تھی۔ تم کو کیسے نہیں معلوم ہوا کہ میری بہن اتنی تکلیف میں ہے؟ میکال غصے سے پھٹ پڑا۔ یوشے ساکت تھا۔ اس کا دماغ لیلک میں الجھا تھا۔ اسے بس اپنی بیوی کی زندگی چاہیے تھی۔ وہ تھی تو یوشے تھا، اور اس وقت میکال کی باتیں یوشے کا دماغ خراب کرنے کو کافی تھی۔ عجیب قسم کا آدمی۔ میری غلطی تھی جو اپنی بہن کو تم جیسے لاپرواہ آدمی کو سونپ دیا۔ غصے میں پھر اس نے یوشے کا گریبان جکڑا تھا۔ یوشے جتنا اس کو نظر انداز کرنا چاہ رہا تھا، میکال اس کا صبر اتنا آزما گیا تھا۔ مر گئی تھی آپ کی بہن آپ کے لیے۔ میں تھا جو ان کے دکھ سکھ میں ساتھ رہا، کبھی بہن کو پلٹ کر دیکھا نہیں، اور آج آپ کی ساری محبت جاگ پڑی۔ مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ اپنی بہن سے سوال کیجیے گا۔ میں ہر صورت ان کے ساتھ تھا، پھر بھی وہ مجھ سے جھوٹ کہتی اور باتیں چھپاتی رہیں۔
बिगड़े तनफ़ुस से वो उसे पीछे धकेल कर बोला और बेंच पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। आप लोग क्यों लड़ मर रहे हैं? पेशेंट की फ़िक्र किसी को है या नहीं? सर्जन फट पड़ा। आप ऑपरेशन करें, मुज़म्मिल ने फ़ौरन कहा। मिकाल ने आगे बढ़कर पेपर साइन किए थे। दुआ कीजिएगा, बाकी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में तसल्ली आमेज़ जुमले अदा करके ऑपरेशन रूम में चले गए थे। पीछे सभी बेचैन से खड़े थे। रहीम खान यूशे के बराबर में बैठे और उसके कंधे पे हाथ रखा। वो बिल्कुल खामोश था। सूख की लोरी कॉरिडोर में सुनाई दे रही थी। ताबिंदा बेगम भी अफसोस और पछतावे के मारे सामने वाली दीवार के साथ लगी बेंच पर टिक गई। और फिर मिकाल, जो अपनी बहन से शदीद नाराज़ था, सारी बातें भुलाई, बस उसी की फ़िक्र में मुब्तला इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था। वो सही कहती थी, ज़ुबान से कह देने से रिश्ते ख़त्म थोड़ी हो जाते हैं। आज जब वो ज़िंदगी और मौत की हालत में पड़ी थी तो उसे अपने किए सलूक पे पछतावा था। बहन थी, माफ़ कर देता तो क्या चला जाता। और छोटी बहन, जिसे अपने भाई पर बड़ा नाज था, दिल में मलाल, आंखों में नमी। ऑपरेशन के दौरान के ये घंटे किसी अजाब से कम नहीं थे। मिकाल की मौजूदगी में यूशे का सुकून पहली बार गारत हुआ था। वो और मुज़म्मिल दोनों ओपीडी में आखिर की कुर्सियों पर बैठे थे। कॉरिडोर में रहकर मिकाल से उलझने से बेहतर यहाँ आकर बैठ जाना था। हमेशा ही उसने मिकाल साहब को इज़्ज़त दी थी, पर आज उसे उस आदमी की बातों से नफ़रत महसूस हो रही थी। पीछे गहरी खामोशी छाई थी। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? घुटनों पे कोहनियाँ जमाए झुके हुए अंदाज में वो फर्श को घूरते हुए बेबसी से बोला, बेगम या फिर साली साहब? मुज़म्मिल हाथ बांधकर सीधा हुआ। वो कुछ देर फिर खामोश रहा। अगर कुछ बुरा हुआ फिर क्या होगा? गहरी सांस भरकर सवाल किया। मुज़म्मिल ने तहम्मुल से उसे देखा, आंखें छोटी की। एक वक्त ऐसा था कि तुम उससे जान छुड़ाना चाहते थे, हद दर्जा वो तुम्हें बुरी लगती थी। वो मायूब हुआ। मुझे पता नहीं कब वो मेरे लिए इतनी अहम होती चली गई। मेरी सारी अना ख़त्म हो गई। एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ा जहाँ मंजिल मेरे लिए शायद मुकर्रर की ही नहीं गई। अपनी बात करते हुए उसका लहजा आहिस्ता आहिस्ता भारी होता चला जा रहा था। कान सुन हो रहे थे, बस लब हिलते हुए महसूस कर सकता था हमारा रिश्ता उनके नज़दीक महज एक खेल था। और ये जानने के बावजूद मैं उन्हें माफ़ करके सब भुला के आगे बढ़ने के लिए राज़ी था। पर वो बहुत जालिम औरत है। एहसास से आ रही मफाद परस्तों की फ़हरिस्त में सरे फ़हरिस्त। पहली बार ज़ुबान से इस तरह शिकवा किया था। तुम उनका पर्दा रखना चाहते थे, हर अच्छी बुरी बात का पर्दा। अच्छी बात है, आखिर को बीवी हैं तुम्हारी, पर हमारे रिश्ते में पर की गुंजाइश नहीं थी। गलत मैं था जो उम्मीदें वाबस्ता की। मैंने साल से ज़्यादा अरसा उनके साथ गुजार लिया है और मालूम हुआ वो एक छोटे बच्चे की तरह थी जिसे हमेशा तवज्जो चाहिए। वो मुझ पे अपना हक भी जताती थी। उन्होंने जितना वक्त चाहा मैंने दिया, कभी किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। पर अफसोस ये है कि वो मेरा साथ चाहती ही नहीं है। मैंने तलाक से रोका तो देखो ये नया हरबा ढूंढ निकाला। हथेली से उसने सुर्ख आंखें मली। अगर मैं मर गई तो तुम मुझे याद करोगे? अगर मैं अपने मॉम डैड के पास चली गई तो याद करोगे यूशे मुझे? उसके सवाल पे यूशे का दिल कांप गया। सख्ती से उसे भींचा। हर वक्त फिजूल की बकवास आपने करनी होती। कहाँ से ये मरना मराना याद आ गया? खफगी और गुस्सा एक तरफ रखे वो बोला। उसका माथा चूमा, हाथ से आंसू साफ किए। तुम्हें साथ लेकर मरूंगी अब तो। फ्लैट की 10वीं से छलांग लगाएंगे साथ। कैसा? आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसने बरहमी से कहा। यूँ उसने बात का रुख बदल दिया था। अस्तगफिरुल्लाह। यूशे मशकूक निगाहों से उसे देखने लगा। बात गोल मत करें, बताएं क्यों रो रही थी? माजी में हुए वाक़यात उसे याद आ रहे थे। अक्सर वो उदास हो जाया करती थी। यूशे के पूछने पर भी उसे अंधेरे तले रखा बात घुमा दिया करती थी। अब वो समझा था क्यों वो ऐसी दिल लर्जाने वाली बातें किया करती थी। इस काबिल नहीं समझा कि अपनी बीमारी का मुझे बता देती। अकेले ही खुद से जंग लड़ती रही। मैं उनकी हर ख़ता माफ़ कर सकता हूँ सिवाय इस बात के। कर्ब से उसने आंखें मींच ली और सिर दीवार के साथ लगाकर बैठ गया। इर्द गिर्द मरीज़ और उनके साथ आए लोगों की आवाज़ें। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस हादसे के वक्त का मंजर और बेधड़क धड़कती धड़कन।
خوف کی ایک تلوار جس کی نوک اس کی شہ رگ پہ لٹک رہی تھی۔ ادھر ڈاکٹرز آپریشن میں مصروف تھے اور ادھر قطرہ قطرہ اس کا خون نچڑ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا، پر طرح طرح کے خیالات اسے جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھے۔ دل ڈوب رہا تھا، وہ اذیت کی انتہا پر تھا۔ ماتم کے ماحول میں چند گھنٹے بیت جانے کے بعد ڈاکٹر نے زندگی کی ایک نوید سنائی تھی۔ آپریشن کامیاب رہا تھا، پر وہ کوما میں جا چکی تھی اور کوما کی مدت کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہاتھ، پیر، گردن سبھی فریکچرز ہوئے تھے، سر سفید پٹیوں سے ڈھکا ہوا، مصنوعی سانس بھی دی جا رہی تھی۔ وہ کوما سے نکل جانے کے بعد چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ خبر سن کے کس کے دل کو سکون آنا تھا؟ ایک لاش کی طرح وہ ICU میں مشینوں کے درمیان جکڑی ہوئی تھی۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، کمرے میں خاموشی کا عالم تھا۔ مشینوں کی ٹو ٹو سنائی دے رہی تھی۔ کوریڈور خالی پڑا تھا۔ بند دروازے کے باہر کانچ کے شیشے کی کھڑکی سے وہ اندر لیٹے بے جان مریض کو بے تاثری کے ساتھ دیکھنے میں مہو تھا۔ شیشے پہ دھند کے باعث لالی کا چہرہ بھی دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ جب سے یوشی نے مٹھی بھینچی، خود کو نارمل کیا، پوروں سے آنکھیں مسلی، پیچھے سے آئی آواز پہ وہ پلٹا۔ یوشی، گھر چل کے کچھ دیر آرام کر لو۔ کب تک کیوں کھڑے رہو گے؟ مائدہ متفکر سے کہہ رہی تھی۔ اس کے پلٹنے پہ نگاہ خون سے رنگی شرٹ پہ پڑی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، تمہارے اس طرح انتظار کرنے سے وہ راتوں رات ٹھیک نہیں ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نرمی سے بولی۔ اتنے میں نجف چلی آئی۔ دادی اور میکال بھائی بھی چلے گئے، وہ ان کے ساتھ انہیں یقیناً چھوڑنے گئی تھی۔ واپس آ کر بتایا۔ یوشی نے لب بھینچ کر سر ہلایا۔ دادی تو بھابھی سے بہت محبت کرتی ہیں۔ حیرت ہے، اتنے عرصے انہوں نے پھر کیوں ملنا نہیں چاہا؟ وہ ناراض تھی۔ گمبھیر آواز میں ہلکے سے کہا، بھائی آپ گھر چلے جائیں، صبح آ جائیے گا، ادھر رکنا بے وجہ ہے، ابھی میں اور بابا یہاں ہیں۔ نجف اس کا بازو تھام کر بولی۔ مزمل نیچے انتظار کر رہا ہے، مائدہ نے کہا تو وہ نجف کا ہاتھ تھپک کر اسے ضروری ہدایت دے کر مائدہ کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ ٹیکسی میں سارے راستے وہ خاموش تھا۔ فلیٹ میں داخل ہو کر بھی سیدھا اپنے کمرے کی جانب رخ کیا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا، پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ اس کے بغیر یہ خالی کمرہ منہ کو آ رہا تھا۔ جاگ کیوں رہی ہیں ابھی تک؟ اپنے سرتاج کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئیں اور کب میرے بے چین دل کو قرار آئے۔ انتہائی سنجیدگی سے اپنی بات کہی۔ یوشی کو کھانسی لگ گئی۔ جیسے میں آپ کو جانتا نہیں، بتائیں کیا بات کرنی ہے؟ سر جھٹکا۔ کیا ہو گیا؟ کیا میں ایسے ہی نہیں جاگ سکتی؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ سر جھٹک کے وہ آگے بڑھا، بیڈ تک آ کر گہری سانس بھری۔ وہ یہیں بیٹھی ہوا کرتی تھی، اور اگر یہاں ہوتی تو اب تک دیر سے آنے پہ 10 سوال داغ دیے ہوتے۔ اس نے پھر سر جھٹکا اور شرٹ کے بٹن کھول کے اتاری۔ سرخ خون کو دیکھا اسے وحشت ہونے لگی۔ فوراً وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ 15-20 منٹ بعد وہ باہر نکلا۔ الماری سے شرٹ نکالتے وقت ذہن میں جھماکا ہوا، اضطراب سے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ تیزی سے اس نے لالی کے طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ کچھ کپڑے استری ہوئے ہینگرز میں لٹکے تھے اور کچھ نیچے تہہ شدہ تھے، ساتھ ہی کچھ فائلز بھی موجود تھی۔ اس نے ساری فائلز باہر نکالی، ذہن پہ زور ڈالا تو ایک مخصوص فائل کا رنگ یاد آیا۔ لفافہ تھا، سفید لفافہ۔ یہ آنٹی کی رپورٹس ہیں۔ قدموں میں گری فائلز کو اس نے تیزی سے اٹھا کر کہا تھا، اور یوشی نے اس کی بات پہ یقین کر لیا تھا۔ آہستہ آہستہ سب یاد آتا چلا جا رہا تھا۔ رات کے وقت اکثر جاگنا، ہر وقت سر درد کا شکار رہنا، اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ہر بار سوال کرنے پہ نیا بہانہ، نیا جھوٹ، ہمیشہ دھوکے میں رکھنا، اور وہ کیسے اس سے اتنا بے خبر رہا؟ یوشی نے باقی فائلز پھینکنے والے انداز میں الماری میں رکھی اور سفید لفافہ کھول کے کاغذ، رپورٹس باہر نکالی۔ اب یہ منظر نیا نہیں تھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور وہ دیکھ ہی چکا تھا۔ رپورٹس مٹھی میں جکڑے وہ لالک والی سائڈ بیڈ پہ آ کر بیٹھا، لبوں پہ زبان پھیری۔ سامنے ہی سائڈ ٹیبل پہ پین کلرز پڑی تھی۔ اٹھا کر نام پڑھا۔ اس کے سامنے عموماً وہ یہ کھا لیا کرتی تھی، پر اس نے پہلی دراز کھولی تو ایک پلاسٹک کا ڈبہ اندر موجود تھا، ساتھ ایک پرانی سی ڈائری بھی رکھی تھی۔ ڈبہ اٹھا کر کھولا تو وہ ادویات سے بھرا ہوا تھا۔ غصے سے اس نے وہ بیڈ پر پھینکا ہی تھا اور کن پٹی رگڑی۔ یہ پین کلرز ہیں، آپ ان کو بنٹی سمجھ کر نہ کھایا کریں۔
اس لڑکی پہ اسے اتنا شدید غصہ آ رہا تھا۔ ٹھیک سلامت اگر کمرے میں ہوتی تو آج وہ پہلی بار یوشے کا غضب دیکھ لیتی۔ اب بھلا بے جان مریض سے وہ کیا شکوہ کرتا؟ اگر یہ حادثہ پیش نہ آتا تو اسے تو کبھی ٹیومر کی بابت معلوم ہی نہ ہوتا۔ ویسے بھی الگ گھر میں اسے دور جا رہی تھی، پر اس کا آپریشن، ہاں ابھی تو لالک کو خود بھی آپریشن کے بارے میں خبر نہیں تھی۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ فوراً آپریشن کروا لیتی، شاید وہ اسے بتا دیتی۔ یوشے اس قابل کہاں تھا جو اسے بتانا پسند کرتی؟ کیوں؟ بس یہ کیوں ذہن میں اٹک چکا تھا۔ وہ کافی حد تک اس خود غرض کو سمجھ گیا تھا کہ کس خیال کی بنیاد پہ وہ اسے ٹیومر سے لا علم رکھے ہوئے تھی، اور یہ سوچ کے یوشے کو مزید غصہ آنے لگتا۔ سانس بحال کر کے اس نے دراز میں جھانکا، پرانی ڈائری باہر نکالی۔ وہ ڈائری تو نہیں لکھتی تھی، اس نے اس پورے عرصے اسے کبھی ڈائری کے ساتھ نہیں پایا تھا۔ تشویش سے اس کا پہلا صفحہ کھولا۔ چھوٹے سائز کی ایک تصویر پہلی صفحے پہ چسپا تھی، تمکنت اور محمود خانزادہ کی جوانی میں ساتھ کھڑے ہوئے تصویر۔ وہ ان دونوں کو پہچان نہیں پاتا اگر اس دن لالک کے ہاتھ میں فیملی فوٹو فریم نہ دیکھا ہوتا۔ لالک نے اپنی ماں کی ڈائری سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ یوشے نے صفحہ پلٹا تو باسی گلاب کا مرجھایا ہوا پھول ساتھ رکھا تھا۔ اس نے چھو کر اسے واپس رکھ دیا۔ آدھی ڈائری کے صفحات لکھائی سے بھرے ہوئے تھے۔ لالک نے اتنی سنبھال کے رکھی تھی، یقیناً خاص وجہ ہوگی، اور اب وہ ہر بات سے واقف ہونا چاہتا تھا۔ اس نے ڈائری پڑھنا شروع کی۔ ابتدا کے صفحوں میں تمکنت نے اپنے اور محمود کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ یقیناً ان کی لو میرج تھی۔ یوشے اوپر سے پڑھ کے صفحے پلٹتا رہا۔ صبور اور تمکنت دونوں دوستیں رہی تھی۔ تمکنت کے بھائی عادل کو صبور پسند کرتی تھی۔ تمکنت جب خانزادہ حویلی میں بہو بن کر آئی تو صبور کو ایسا لگتا تھا اب بآسانی صبور کی شادی عادل سے ہو جائے گی۔ تمکنت بھی صبور کی اس پسندیدگی کے بارے میں جان گئی تھی۔ اپنے بھائی سے صبور کے سلسلے میں بات کی تو مایوسی ہاتھ لگی۔ عادل کو صبور ناپسند تھی، اور وہ صبور کی کچھ باتوں سے ہی اس خود غرض لڑکی کو جان گئے تھے۔ تمکنت سے دوستی صرف عادل کی وجہ سے کی تھی۔ صبور کا رشتہ ٹھکرا کر وہ جاب کے لیے باہر ملک چلے گئے، اور اس دن کے بعد سے ان دونوں دوستوں کی دوستی میں درار آ گئی۔ صبور کی شادی کہیں اور کروا دی گئی۔ وہ شخص عادل کی طرح خوش شکل نہیں تھا۔ بس اس کے بعد ہی تمکنت سے جلن، حسد اور نفرت ان کے دل میں پیدا ہو گئی کہ تمکنت کو ان کا بھائی مل گیا۔ تمکنت کو محبت مل گئی، پر صبور کا کشکول محبت سے خالی رہ گیا۔ میکال کے بعد لالک کی پیدائش ہوئی۔ سنیرا اور لالک دونوں ہی ساتھ کی تھی، پر لالک کو زیادہ پیار ملتا۔ یہ بات صبور کو الگ جلاپے کا نشانہ بناتی، جبکہ یہ صرف ایک غلط فہمی یا پھر بدگمانی تھی۔ ڈائری میں لکھے واقعات اور تمکنت کے جذبات پڑھ کر یوشے یہی اخذ کر سکتا تھا، اور یہی حقیقت تھی، یعنی صبور بیگم شروع سے ہی ایسی تھی، جلنے جلانے والی۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ میری دوست، ڈائری کو وہ دوست پکارتی تھی۔ صبور کی مجھ سے حسد تو میں برداشت کر سکتی ہوں، پر میری اولاد کے ساتھ نہیں۔ وہ میری لالک کے ساتھ بیر پال رہی ہے۔ نفرت کے جلاپے میں آج اس نے میری بچی کو نیچے گرا دیا۔ سب کے سامنے اس نے ڈھونگ رچا دیا، پر میں جانتی ہوں وہ جھوٹ کہہ رہی تھی۔ میں ماں ہوں، اس کی آنکھوں میں اپنی بچی کے لیے نفرت دیکھ سکتی ہوں۔ وہ بظاہر تو اب تک سب کے سامنے میری دوست، ایک اچھی نند کا رویہ رکھے ہوئے ہے، پر پیچھے وہ ہر طرح مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے رویے سے میں لالک کے لیے ڈرنے لگی ہوں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ تو میری دوست ہے، کیسی اتنی خود غرض ہو گئی؟ سیاہی بالکل ہلکی پڑ چکی تھی۔ یوشے شروع سے ہی ان 20 صفحات میں مکمل کھو چکا تھا، جیسے وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، اور یہ شاید آخری صفحہ تھا جو تمکنت کے قلم سے لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد لکھائی بدل گئی تھی، اور وہ لکھائی اس کی اپنی بیوی کی تھی۔ شروع کی لکھائی چھوٹے بچے کی سی تھی، پر آگے لکھائی میں صفائی آ گئی تھی۔ وہ کم عمری میں ہی ایک سمجھدار بچی تھی۔ ڈائری: میری ممی بابا کو گزرے ہوئے 6 سال گزر گئے ہیں۔ 3 سال کی عمر میں اس کے والدین حادثے کا شکار ہو کر دنیائے فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ میں ممی کی ڈائری کو کئی بار پڑھ چکی ہوں۔ روز رات کو پڑھتی ہوں۔ پہلے میں سوچتی تھی ممی ڈائری میں ہی سب کیوں لکھتی تھی۔ میں بتاتی ہوں کیوں۔ مجھے جواب مل گیا ہے۔ ان کے پاس کہنے سننے کے لیے اور کوئی نہیں تھا۔ انہیں دوستی نے صرف
تکلیف دی تھی۔ میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے جسے دل کی باتیں شیئر کروں، جبھی آج میں یہ لکھنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پھپھو بہت بری ہیں، بہت بری۔ تمہیں پتہ ہے آج پھر انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور مجھے ڈرایا بھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اور زرد روشنی میں یوشے کا رنگ بھی زرد پڑنے لگا۔ وہ اس چھوٹی بچی کی کہانی سننے کی ہمت خود میں نہیں رکھتا تھا۔ اسے پہلے ہی جاننے میں بہت دلچسپی تھی کہ لالک میڈم کا بچپن کیسا گزرا ہوگا۔ ہاں، اسے اندازہ تھا بچپن برا ہی تھا کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، پھر بھی اتنے برے کی امید نہیں تھی۔ سیاہی پہ کچھ جگہوں پہ آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ بھاری دل کے ساتھ پڑھتا رہا۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک ہوئے پھپھو کی جانب سے کیے ہر ظلم کی داستان رقم کر رکھی تھی۔ تمکنت کی زندگی میں صبور اس واقعے کے بعد لالک کو ہاتھ نہیں لگا پائی تھی، پر ان کے جانے کے بعد، ہاں، ان کے جانے کے بعد آزاد ہو گئی تھی۔ بھائی کی وفات پر بے حد افسوس تھا اور بھابھی کے لیے افسوس بھی بظاہر بہت دکھایا تھا، اور لالک کے لیے جو نفرت تھی اب تو گویا اس پہ مہر لگا کر سب کے سامنے اسے منحوس قرار دے چکی تھی۔ لالی کو تابندہ نہیں پالا پوسا تھا، پر ماں کی ممتا کی کمی کون پوری کر سکتا ہے؟ 6 سال تک وہ ہر مار کٹائی برداشت کرتی رہی۔ پھپھو کے ڈر سے دادی کو زیادہ کچھ بتانا تک چھوڑ دیا۔ ماں باپ کے سوئم والے دن سب لوگوں کے جانے کے بعد اس چھوٹی بچی کو بے وجہ کوسا، اسے اس کے کمرے میں ساری بتیاں بجھا کر بند کر دیا تھا۔ اس 3 سالہ بچی کے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس بار اس کی ممی اس کو آغوش میں بھر کر خاموش کروانے نہیں آئی تھی۔ دادوں نے اسے بتایا تھا اس کے ممی بابا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ وہ نادان تھی۔ یہ رات وہ ساری زندگی بھول نہیں سکتی تھی۔ اسے اب تک سب حرف بہ حرف ازبر تھا۔ خوف و ہراس کے شکار اپنی ماں کو پکارتے پکارتے وہ اندھیرے میں سو گئی تھی۔ میکال حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ زیر علاج تھا۔ گھر والے سارے وہاں موجود تھے۔ اگلی صبح گھر کے ملازمہ نے وہ کمرہ کھولا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی یہ سب چلتا رہا۔ تابندہ نے صبور کو بہت سمجھایا کہ اس سب میں اس بچی کا کیا قصور، پر صبور کا ذہن یہ بات قبول کر چکا تھا کہ لالی کی سب کی قصوروار ہے۔ تابندہ بھی تھک ہار بیٹھی تھی، سمجھانا چھوڑ دیا تھا۔ پھپھو کی نفرت لالی کے لیے سب کے سامنے تھی۔ وہ جب گھر آتی بات بات پہ اس بچی کو ٹوکتی، ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ اس سارے عرصے میں میکال سے ان کی محبت برقرار رہی تھی، اور جب وہ 6 سال کی تھی مزید شامت تب آئی۔ پھپھو کا انتقال ہوا۔ صبور جو یہ رشتہ بڑی مشکل سے نبھا رہی تھی، بیوہ ہو کر میکے لوٹ آئی۔ کچھ دن شوہر کی جدائی کا سوگ منایا اور پھر اس کے بعد لالی کی زندگی عذاب ہی بنا دی۔ پچھلے واقعات لالی کو یاد نہیں، پر اب اسے ہوش و عقل دونوں ہی آ گئے تھے۔ بالا تھپڑ اسے سنہر کے ساتھ کھیلنے پہ پڑا تھا۔ وہ منحوس لالی کو اپنی بیٹی کے پاس بھٹکنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تابندہ ہر طرح سے لالی کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، اچھے اسکول میں پڑھنا، ہر قسم کی خواہش پوری کرنا، پر اپنی پوتی کے ساتھ ناانصافی پہ وہ کچھ نہیں کر پاتی۔ بیٹی بھی بیوہ ہو گئی تھی، اسے کتنا روکتی ٹوکتی، اب گھر سے نکال کر تو پھینک نہیں سکتی تھی۔ پھپھو تابندہ کی غیر موجودگی میں کبھی اسے دھوپ میں کھڑا کر دیتی تو کبھی گھنٹوں پیر دباتی، مطلب لالی کی زندگی جہنم بنا دیتی۔ وہ اسکول سے واپس لوٹنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تنہائی میں وہ روتی تھی، اپنے کام کروانا، اور تابندہ کچھ کہتی تو اس پہ ارے اماں تھوڑا کام کر لے گی تو کیا ہوگا، جاؤ لالی کمرے میں سے سنہر کا اسکول بیگ لے آؤ، یہ کہا کرتی۔ سنہر جب کہ سامنے موجود ہوتی، سنہر کے ذہن میں بھی لالی کے لیے نفرت کے بیج بو دیا۔ سنہر لالی کو کچھ کہتی، پھر لڑائی شروع ہو جاتی تو اس پہ وہ سنہر کو سمجھانے کی بجائے لالی کو بری مارتی پیٹتی۔ اس کے سفید گال لال پڑ جاتے۔ وہ کمرے میں جا کر گھنٹوں روتی رہتی۔ اپنی ماں کی ڈائری بھی اسی عرصے میں اسے مل گئی تھی، اور یہ اس نے پھپھو سے چھپا کر رکھی تھی۔ آخری بار تمکنت نے جو یہ ڈائری لکھی تو لالی کے کمرے اس کے ٹوائے باکس کے قریب بیٹھ کر لکھی تھی، اور جب وہ محمود کی پکار پہ اٹھ کر جانے لگی تو اس باکس میں ڈائری کو رکھ دیا تھا۔ وہ بہت معصوم سی شرارتی سی بچی تھی، پر اس کی معصومیت، اس کا بچپن خود میں نگل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سہنے والوں میں سے تھی، پر اب ایسی نہیں رہی تھی۔ پھپھو کے خوف کے مارے نہ کبھی بھائی سے شکایت کرتی، نہ دادوں سے۔ تابندہ کے علم میں تھا، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ صبور حد سے بڑھ کر
اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ ایک بار گرم کھولتے دودھ سے اس کا ہاتھ تک جلا دیا اور اسے وہیں چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ معصوم وہیں بیٹھ کر روتی رہ گئی۔ ایسے ہی بے شمار ظلم کے قصے اس نے ڈائری میں اتارے ہوئے تھے، جگہ جگہ آنسوؤں کے نشان پڑے تھے۔ یوشے کی آنکھیں بھیگی ضرور تھی۔ یہ ٹرٹر پروڈکشن اگنور کرنے والے لوگ نہیں۔ اسے لالی کا مکالمہ شدت سے یاد آیا۔ ڈیئر ڈائری، اس منتھ میری برتھ ڈے ہے۔ میکال بھائی نے ایک پارٹی پلان کرنے کا سوچا ہے۔ میں اپنی اسکول فرینڈس کو بھی بلاتی پر پپو نے سیلیبریشن کینسل کروا دی۔ تمہیں نہیں پتہ میں کتنا روئی۔ میں بہت تھک گئی ہوں ڈائری۔ مجھے ممی بابا بہت یاد آتے ہیں۔ کاش میں ان کے پاس جا سکتی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کر نہیں گئے؟ مجھے اور مار نہیں کھانی۔ کچھ دن پہلے پپو نے اسٹک میرے ہاتھ پہ ماری تھی۔ یوشے کو مزمل اور مائدہ کے نکاح والی رات بھی یاد آئی جب لالک نے اپنے کانپتے ہوئے ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ وہ یقیناً اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، پھر خاموش ہو گئی کیونکہ انہوں نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں ہوم ورک کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے بہت درد ہوتا ہے، میری کوئی بھی نہیں سنتا۔ میں بہت منحوس ہوں۔ مجھے نہیں پتہ منحوس کیا ہوتا ہے، پر پھپھو کہتی ہے میں منحوس ہوں۔ یوشا نے آنکھیں بند کر کے کھولی، لکھائی پہ انگوٹھا پھیرا۔ پر میں اب نہیں روں گی۔ میری ممی مجھے ایسے کمزور دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے پھپھو نے جب میری پارٹی کینسل کروائی تو میں نے کیا کیا؟ اس 10 سال کی لیلی کی بچکانہ باتیں پڑھ کے پہلی بار یوشے کے لبوں پہ ہلکی سی مسکان آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا لیلک نے کیا کیا ہوگا، پر چھٹی حص کام کر رہی تھی۔ میں نے غصے میں سنہر کی کلر پینسل ڈسٹ بن میں پھینک دی اور جب پھپھو مجھے ڈانٹنے آئے تو میں بالکل بھی نہیں ڈری۔ انہوں نے جب تھپڑ مارا تو میں نے کہا آپ بہت بری ہیں، یو آر اے وچ۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی، لب واہ ہوئے، اور میرے اتنا کہنے پر پھپھو تو غصے میں پاگل ہو گئی۔ مجھے برا بھلا کہتے ہوئے مجھے بالوں سے گھسیٹ کر دادوں کے پاس لے کر جانے لگی۔ مجھے پین ہونے لگا، میں رونے بھی لگی تھی، پھر بھی میں نہیں ڈری اور خود کو چھڑاتے ہوئے پھپھو کو دھکا دے کر گرا دیا۔ پھر میں تھوڑا سا ڈر گئی تھی۔ اس نے فوراً سے صفحہ پلٹا، تجسس بڑھ رہا تھا۔ پھپھو نے سب کو جمع کر لیا، سب نے مجھے ڈانٹا، دادوں نے بھی ڈانٹا، کہا کہ پھپھو بڑی ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے۔ دادوں کو نہیں پتہ پھپھو بہت گندی ہیں۔ دادوں ان کو گھر سے بھی نہیں نکالتی۔ مجھے پتہ ہے وہ نہیں نکالیں گی اور میں اب ڈر کے نہیں رہوں گی۔ آج پہلی بار پھپھو کی آنکھوں میں نے ڈر دیکھا تھا، جیسے انہیں لگا کہ میں بدتمیزی کروں گی تو ان کی کیا عزت رہ جائے گی۔ اس چھوٹی بچی نے جب یہ سطر لکھی تو چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ بھرنے لگی تھی۔ پھپھو کے پیر میں موچ آ گئی ہے۔ سنیر بھی مجھ سے اپنی امی کے لیے لڑ رہی تھی اور میں ابھی ان کو بول کے آئی ہوں۔ اب اگر انہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تو میں اپنی فرینڈ کے بابا جو پولیس میں ہیں ان کو شکایت لگا دوں گی۔ اب اگر ہاتھ اٹھایا تو ڈر کے خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ پہلی بار اس نے کسی کو تڑی لگائی تھی اور دل کو جو سکون نصیب ہوا وہ الگ، اور بس اس دن سے لالی کی معصومیت کہیں دور جا سوئی۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھتی گئی کہ ڈرنے سے بہتر ہے چالاک ہو جاؤ۔ وہ سمجھدار تھی کیسے معاملات کو ڈیل کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ آتا رہا۔ پپو نے اگلی بار جب اس پہ ہاتھ اٹھانا چاہا تو آنکھیں دکھا کر اس نے ہاتھ روک دیا۔ بس پھر اس دن کے بعد سے پپو نے ہاتھ کی جگہ زبان سے اسے زخمی کرنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ اب تک چلا ہی آ رہا تھا۔ پر اسے بعد میں محسوس ہوا جسمانی چوٹ سے زیادہ تو انسانی رویے تکلیف دیتے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ لالک عجیب حالات سے گزری تھی۔ وہ جتنی بڑی ہو رہی تھی اتنی ہی سمجھ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ لفظ منحوس کے مطلب بھی پتہ چل گئے تھے۔ تو کیا اس کی وجہ سے ماں باپ چلے گئے؟ یہ بات اسے اتنا ستاتی تھی۔ وہ بہت ڈسٹرب رہنے لگی۔ اندھیرے سے خوف آتا، پر اپنی ان محرومیوں کا ذکر اس نے کبھی کسی سے نہیں کیا۔ اسے لگتا تھا اگر وہ یہ کسی کو بتائے گی تو سب اسے کمزور سمجھیں گے۔ سختی کا پہلے اس نے خود پہ خول چڑھایا تھا، اور اب وہ خول اس شخصیت کا حصہ بن گیا تھا۔ خود غرضی اور مفاد پرستی بھی اسی شخصیت کا حصہ بن کر رہ گئی تھی۔ اس بات کو لالک نے بہت سنجیدگی سے لیا تھا کہ اپنے دکھ کو کسی کو نہیں بتاتے، دوسروں کو خود پہ ہنسنے کا موقع نہیں دیا کرتے۔ آپ کی مدد کوئی نہیں کرتا، صرف آپ ہی کرتے ہیں، اور اپنی کمزوریوں کا پتہ کبھی دوسروں کو لگنے نہیں دینا چاہیے۔ 11-12 سال کی عمر میں ہی اپنے خوف سے بھاگنے کے لیے خود کو پڑھائی میں مشغول کر لیا۔
ओ लेवल्स ख़त्म होने के बाद उसने डायरी लिखना भी छोड़ दी थी। फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। वो अब उस माहौल की आदी हो गई थी। खुद को हर दर्जा मजबूत कर लिया था। फिर फ्रीलांसिंग में घुस गई। खुद को फारिग नहीं छोड़ती थी, क्योंकि फरागत में उसे अपने बचपन की यादें बेहद सताती थी। बचपन उसका दुश्मन था। यूशे ने उसका बचपन पढ़ के गहरा सांस अंदर उतारा। उसे अफसोस था। आगे के सफ़ात की स्याही बिल्कुल ताज़ा थी। उसने घड़ी में वक्त देखा, 3:30 हो चुके थे। पोजीशन दुरुस्त की, फिर पढ़ना शुरू किया। डायरी, 5-6 साल बाद मैं वापस तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें भूल गई थी, पर अब मैं लौट आई हूँ अपनी तकलीफ़ तुम्हें फिर सुनाने। मेरा बचपन तो तुमने खुद में संभाल लिया। मेरी जवानी के इस मुश्किल वक्त को भी संभाल लेना। भाई मेरी शादी हरीज़ नामी शख्स से करवाना चाह रहे हैं। पसंद मुझे शहरी थे, पर शादी हुई एक ड्राइवर से। मेरे ख्वाबों को हर बार की तरह उन लोगों ने अपने अना तले कुचल दिया। मैंने बचपन से ख्वाब देखे थे कि अपने दम पे कुछ करके सबके मुंह बंद करवा दूंगी, पर किस्मत भी मुझसे नाराज़ है। मेरी शादी यूशे नामी ड्राइवर से भी मेरे भाई ने करवा दी है। हाँ, मिकाल भाई, जिनसे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी। इस जाहिल गंवार पेंडू यूशे से मेरा निकाह करवा दिया। शादी के शुरू के दिनों में यकीनन उसने फिर लिखना शुरू किया। यूशे संजीदगी से पढ़ता रहा। अपने बारे में लिखे लफ्ज़ पढ़ के कोई धचका महसूस नहीं हुआ। उसने फिर पिछले वाक़यात बयान किए हुए थे। उसके बाद रोज़ाना जो वो महसूस करती उस डायरी में लिख दिया करती। उस छोटे से घर में रहना, फिर घर वालों का अक्सर याद आना, भाई की नफ़रत, फूफो की लगाई आग, दादों की जानिब से किनारा कशी, शहर यार वाला किस्सा और यूशे की बातों से उसके दिल में उठता तूफ़ान, सब झेल था। शुरू में यूशे के बारे में जो नादिर ख़यालात थे वो भी तब्दील होते रहे। मेरी आंखों से मोहब्बत की पट्टी हट गई है और अब मंजिल मुझे साफ दिखाई देने लगी है। यूशे से शादी शायद मेरे लिए खुदा की तरफ से खूबसूरत मौका है और मैं उसे मिस नहीं करूँगी। यूशे कौन सा शादी से खुश है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। बस मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं और वो ख़ुद कहता है मेरी मदद करेगा, तो उसी एक सूरत वो मेरी मदद कर सकता है। वो अच्छा इंसान है। मैं चाहती हूँ वो भी कामयाब हो। उसके बाद हम दोनों रास्ते जुदा कर लेंगे। मैं उसे अपने प्लान का आखिरी हिस्सा नहीं बताऊँगी। मुझे मालूम है फिर वो मेरी मदद नहीं करेगा और मैं उसे कोई धोखा नहीं दे रही, और धोखा है भी तो मुझे इससे मतलब नहीं। बुरा तो मेरे साथ हुआ है। इस झोपड़ी में मुझे झोंक दिया। मेरे मॉम डैड जिंदा होते तो कभी मुझे इस हाल में नहीं छोड़ते। जब कोई मुझसे मोहब्बत करता ही नहीं तो मैं क्यों किसी की वजह से अपने ख्वाब पूरे ना करूं। मैं हर कीमत पे ख्वाबों की तकमील करूंगी। तलखी और बर्बरियत से उसने कलम को कागज़ पे घसीटते हुए लिखा। उसे अंदाज़ा था वो गलत कर रही थी। उसके बावजूद उसने खुद को नहीं रोका। अपनी मंजिल पाने का जुनून ही इतना था। मज़ीद 2-3 सफ़े यूशे ने पलटे और आगे बढ़ा, जहाँ उसने अपने ट्यूमर के बारे में लिख रखा था, और शायद यही सबसे अज़ियतनाक हिस्सा इस डायरी का था। खौफ से कांपते हुए उसने लिखना शुरू किया। डायरी, मुझे ब्रेन ट्यूमर तशख़ीस हुआ है। क्या मैं मर जाऊंगी? मेरी मंजिल अधूरी रह जाएगी। मुझे अब भी अंधेरे से खौफ आता है और अक्सर सोते से जाग जाती हूँ। मैं क्या करूँ? क्या मुझे सुकून कभी नहीं मिलेगा? ज़िंदगी की भाग दौड़ से पैरों में आंवले पड़ चुके हैं। ना मोहब्बत साथ है, ना ही अपने सगे। एक दोस्त मिल गया है बस, यूशे, पर मैं उसको ट्यूमर के बारे में कैसे बताऊँ? वो मुझे घर से बाहर कदम रखने नहीं देगा। मैं अपने ख्वाबों में रुकावट नहीं आने दूँगी। डॉक्टर ने तो कहा है इलाज से सब ठीक हो जाएगा। क्या वाकई ठीक हो जाएगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। दिल चाहता है कोई मुझे छुपा ले। मैं रो भी नहीं सकती। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। काश मॉम डैड जिंदा होते, काश। रोते हुए उसने हाथ हटाकर डायरी बंद करके अंदर रखी और ख़ुद में सिमट कर अपनी सिसकियों पे काबू पाने लगी थी। यूशे उस वक्त सब महसूस कर रहा था। अब अंदाज़ा हो रहा था वो अक्सर बहकी बहकी बातें करती थी, बहुत अजीब सी बातें। वो हमेशा उसे सरफिरी कहता था। उसका बचपन जानकर अब अंदाज़ा हो रहा था कि वो कितनी डिस्टर्ब रही थी। इसलिए ऑल फॉल अक्सर बोल दिया करती थी। वो अक्सर ही कहता था कि आप कुछ भी बोलती हैं। शायद वो दिल की बात ज़ुबान पे ले आती थी। वो चाहती थी कोई हो जो उसे खौफ से निकाल ले आए, पर वो किसी पे एतमाद कभी नहीं कर पाई। जो अपना हाल बयान करती आहिस्ता आहिस्ता। यूशे के मोहब्बत से वो वाकिफ़ हो रही थी, पर यूशे के लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हुई थी।
اس نے شہریار سے ہی محبت کی تھی اور اس کے بعد محبت لفظ ڈکشنری سے مٹا دیا۔ پر جب وہ خود پہ قابو نہیں کر پاتی، کبھی بیماری یا موت کی خوف سے، یا کبھی دوا اور بھائی، پوری فیملی کی یاد اس کا دل بھاری کرتی، وہ بے بسی کی دیوی اس وقت بکھر جاتی۔ اور اس وقت یوشے ہی ہوتا جو اسے توجہ دیتا، پیار دیتا، پر وہ دل کو اب زنجیروں سے باندھ چکی تھی۔ یوشے کے پاس ہونے سے وہ خود محفوظ تصور کرتی، وہ ہمیشہ اسے اپنی چھاؤں فراہم کرتا۔ اگر وہ اس کے سامنے کبھی رو جاتی تو ہر طرح اسے امید کا آسمان دکھا کر زندگی میں لے آتا، پر یوشے کی غیر موجودگی میں اس وقت وہ کبھی ڈائری لکھ لیا کرتی تھی۔ ٹیومر کے دوران بڑھتی ساری تکلیفوں کی شدتوں کا اظہار اس نے ڈائری میں کیا تھا۔ پورے سال کا ذکر، پھر یہ علیحدگی کا قصہ بھی بیان تھا۔ کیا میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی؟ مجھے اس کا دل توڑنے سے ڈر لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتی وہ مجھ سے محبت کرے، نہ میری عادت اسے لگ جائے۔ میں اس سے اجتناب بھی برتتی ہوں، پر وہ ہر چیز نظر انداز کیے محبت سے میری طرف قدم بڑھانے لگا ہے۔ مجھے پتہ ہے محبت میں دل ٹوٹنے کی اذیت کیسی ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی وہ بھی ایسا کچھ محسوس کرے۔ میں اسے چھوڑ دوں گی، وہ اب مجھے خود غرض اور مطلبی سمجھے گا، غصے میں آ کر طلاق دے گا۔ ایک اچھا آدمی میری جیسی بیوی کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ صرف محبت کرنا جانتا ہے۔ میں اس سے دور رہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں اکیلے رہ سکتی ہوں۔ ہاں، میں اکیلے رہ لوں گی، پر مجھے افسوس رہے گا یوشے جیسا دوست کھونے کا۔ وہ میرے ہر درد پہ مرہم رکھتا ہے۔ اب شاید میرے پاس کوئی نہیں ہوگا جو گلے لگا کر تسلی دیا کرے گا۔ اور صفحے کے اختتام پہ کاغذ پہ جذب ہوئے آنسوؤں کے دھبے واضح تھے۔ آج اسے میری حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ مجھے طلاق دینے پہ آمادہ نہیں ہے۔ وہ ہر بار مجھے موقع دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے میں کتنی بری ہوں، اس کا استعمال کرتی آئی ہوں اور اسے بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ پر ڈائری، ایک سچ میں تمہیں بتاؤں، وہ بہت اچھا ہے۔ اسے کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ میں نے اس کے ساتھ جتنا عرصہ گزارا ہے، وہ پل میں نے جیے ہیں۔ اس نے زندگی کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ وہ میرے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اب تم سوچو گی کہ جب میں ساری حقیقت سے واقف ہوں تو پھر کیوں اسے چھوڑنا چاہتی ہوں؟ کیونکہ میں اب اس قابل ہو گئی ہوں کہ خود کا بوجھ اٹھا سکوں۔ مجھے اب کسی مرد کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ضرورت تو مجھے اس کی پہلے بھی نہیں تھی۔ اس نے میری جان بچا کر مجھ سے شادی کر کے ایک احسان کیا۔ دوسرا میں نے اس پہ کر دیا کہ اسے اس جھوپڑی سے نکال لے آئی، حساب برابر۔ اور اگر میں مر گئی تو چاہتی ہوں مرنے سے پہلے خواب پورے ہوتے دیکھ لوں۔ کاش میں اپنے گھر والوں کو بتا سکتی کہ مجھے ان سے کتنی محبت تھی، اور کاش میں اس کلب گئی ہی نہ ہوتی۔ کاش یوشے سے میرا نکاح نہ ہوتا۔ کاش یوشے سے محبت ہو جاتی۔ شاید پھر میں فیصلہ بدل لیتی۔ میں ان سب سے دور چلی جاؤں گی۔ میرا منحوس سایہ پھر کسی پہ نہیں رہے گا۔ صفحے پہ جگہ جگہ آنسو کے قطروں کے سوکھے نشان تھے۔ اس نے یقیناً یہ آخری بار ڈائری لکھی تھی، تکلیف کی شدت سے تڑپتے ہوئے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد یوشے کو اپنا آپ بوجھ تلے محسوس ہوا۔ وہ کتنے عرصے سے ذہنی اذیت کا شکار تھی، جب بھی الٹے سیدھے فیصلے لے رہی تھی۔ ڈائری بند کر کے اس نے ایک طرف رکھ دی اور لمبی سانس بھرنے لگا۔ نگاہ دروازے پہ ٹکی تھی۔ ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اس کا دل کھرا تھا ہر شے کو آگ لگا دے۔ اگر یوشے تکلیف سے گزر رہا تھا تو وہ بھی اتنی تکلیف سے گزری تھی۔ وہ اپنے دل کو نہیں سن رہی تھی۔ دماغی خیالات اس کے جذبات پہ غالب آ گئے تھے۔ خواب پورا کرنے کا جنون، اور اسی جنون کی خاطر وہ زندگی اور موت کے درمیان بستر مرگ پہ پڑی تھی۔ اس کا ماضی کی اذیتیں اس کا حال نگل رہی تھی۔ اس جنون نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یوشے کے کسے ہوئے جبڑے، بھینچے ہوئے لب اور آنکھوں سے تپش نکل رہی تھی۔ غصہ، درد، تکلیف، ان سب پہ قابو پانے کے لیے وہ بایاں پیر کا پنجہ تیز تیز زمین پہ ہلا رہا تھا۔ آنکھیں موند کے گہری سانس اندر اتاری، چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ مائدہ دروازہ کھولتی ہوئی اندر آئی۔ یوشے نے اس کے پیروں کی طرف ہی دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں پھیلی چیزیں دیکھ کر اندر بڑھی۔ یوشے کے چہرے کے تاثرات غضبناک تھے۔ یوشے یار، خود کو ہلکان مت کرو، تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ میں کھانا یہی لا رہی ہوں، کچھ کھا کر کچھ دیر آرام کر لینا۔ اس نے بیڈ پہ پڑی رپورٹس اٹھاتے ہوئے کہا۔ سمٹی ہوئی بھویں سمیت اس نے دوائیں دیکھی۔ افسوس سے سر جھٹکا، نگاہ ڈائری پہ پڑی۔ یوشے نے اس کے چہرے کے سوالیہ تاثرات دیکھ کر ڈائری اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی۔ کیا ہے یہ؟
ललित डायरी लिखती थी। वो चौंकी। खुद पे गुजरते सितम को उन्होंने रकम कर रखा है। हर तकलीफ से गुजरते लम्हे की आप बीती, और ये पढ़ने के बाद मेरी समझ नहीं आ रहा मैं उन पे गुस्सा करूं या तरस खाऊं। तुम सही कह रही थी, वो बज़ाहिर नॉर्मल लगती हैं पर अंदर कुछ है जो उन्हें डसता है, और वो उनका बचपन है। पढ़ो ये तुम, ताकि तुम्हें भी मालूम हो उस जालिम औरत ने एक यतीम बच्ची पे कैसे जुल्म किया। उस बच्ची की मासूमियत ख़त्म कर दी, ज़हनी तौर पर अजियत दी, हर मुमकिन कोशिश की टॉर्चर करने की, और अब वही बच्ची बड़े होकर दूसरों को अजियत देती फिर रही है। सुर्ख आंखों को मसल कर उसने डायरी के सफ़ात खोलकर माइदा को दिखाए। माइदा ने डायरी बंद कर दी। मैं नहीं पढ़ सकती है। अब तुम उसका हर राज जान गए हो। वो नॉर्मल नहीं थी, उसे माफ़ कर देना। वो सज़ा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमें नहीं पता वो होश में आने के बाद कैसा रिएक्ट करेगी, जब उसे मालूम होगा कि वो अपने पैरों पे चलने फिरने की कुव्वत खो चुकी है। होश में आने के बाद उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। वो आंख में आती नमी को साफ करके बोली, नहीं, मैं सब भूल सकता हूँ सिवाय इस बात के, उनके नज़दीक अपनी जान से ज़्यादा अपने ख्वाब पूरे करने की ज़रूरत थी। अपने घर वालों को नीचा दिखाना इस कहानी में लालिक नहीं थी, उनके ख्वाब और तकलीफ़ें थीं। यूशे था, पर यूशे के लिए जज्बात नहीं थे। दुख के साथ आंख रगड़ता हुआ वो खड़ा हुआ और कमरे से बालकनी में दाखिल हो गया। माइदा कुछ पल उसकी पुश्त तकती रही, फिर सर झटक कर पलट गई। खानज़ादी पीछे पलट कर देखने वालों में से नहीं थी। वो 1.5 साल बाद भी अपनी अलहदगी के फ़ैसले पे बज़िद थी। उस रिश्ते पे गौर व फिक्र भी तो किया जा सकता था ना, पर उसके नज़दीक ये सब मायने रखता ही नहीं था। यूशे से उसे हमदर्दी तो थी, पर वो कभी उसे शौहर के रूप में कबूल कर ही नहीं पाई थी। उसने नज़रिया बदलने तक की कोशिश नहीं की। बस ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए थी। हत्ता कि अपनी बीमारी के बाइस भी उसने फ़ैसले पे गौर नहीं किया। लालिक के जहन में अगर कोई बात समा जाती तो उस बात से पीछे हटना नामुमकिन था, पर इस सब में वो यूशे के साथ खुद को भी अजियत दे गई थी। अगले दिन की सुबह 11 बजे वो डॉक्टर से लालिक की कंडीशन के बारे में पूछगछ करके कॉरिडोर में आ गया। सामने से ताबिंदा बेगम मिकाल के साथ आती हुई नज़र आईं। फ़ोन कॉल रिसीव करते ही मिकाल वापस पलट गया था। यूशे ने चुपती निगाह फेर कर हाथ में मौजूद डायरी को देखा। सफ़ेद जीन्स पे आसमानी हाफ स्लीव शर्ट पहन रखी थी। चेहरा बुझा बुझा था, आंखें नींद की कमी का शिकार और जबड़े तने हुए थे। ताबिंदा उसके करीब आई तो उसने सलाम पेश कर दिया, अलबत्ता वो उनसे नज़रें नहीं मिला पाया था। डॉक्टर ने कुछ बताया? कब तक लालिक होश में आएगी? वो मुतफक्किर सी सफ़ेद गरारे और कॉटन की पिस्ती रंग की कमीज़ में मलबूस थी। सफ़ेद चुनरी से गला और सर दोनों ढक रखा था। यूशे ने उनका सवाल सुनकर हाथ से बैठने का इशारा किया। कोई ख़ास उम्मीद नहीं दिलाई। दादी के बैठने के बाद गंभीर आवाज़ में कहते हुए वो खुद भी बैठ गया। मियाँ, उसके ट्यूमर के बारे में तुम्हें कैसे पता नहीं चला? शिकवा नहीं था, बेबसी से सवाल किया था। ऐसे ही जैसे उन्होंने कभी आपको, ख़ासकर मिकाल साहब को, पता चलने नहीं दिया कि बचपन से लेकर कितनी ज़हनी अजियत का शिकार रह चुकी हैं। बस उनकी ज़बान दराज़ी और बदकलामी के किस्से सबको याद हैं, पर इस हाल में उनको लाया कौन? कभी किसी ने उससे तो सवाल नहीं किया। आप भी तो अपनी पोती के बारे में कई मामलात में बेखबर रही हैं। वो कमरे में बंद रहा करती थी क्योंकि एक फ्रीलांसर की ज़िंदगी जी रही थी, ना ही किसी गैर से 24 घंटे फ़ोन पे लगी रहती थी। पर उस दिन किसी ने उनकी सुनी, उन पे इल्ज़ाम लगाते गए और वो कहती रही ऐसा नहीं है। उनको मालूम था कोई उनकी सुनेगा नहीं, सुन लिया तो यकीन नहीं करेगा, यकीन कर लिया तो उल्टा उन्हीं को खामोश रहने का कहा जाएगा। यही वजह थी जो वो अपने मामलात खुद तक रखती थी। मैंने 1.5-2 साल में इतना जाना है कि वो तरस खाने को अपने लिए बहुत बुरी चीज़ समझती हैं। कोई उन पर तरस ना खाए, कोई रोक टोक ना करे। वो हमेशा से ही खुद को फाइनेंशली मजबूत करना चाहती थी कि उनके पास किसी चीज़ की कमी थी जो ये ख्वाब उनका जुनून बन गया था। सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने अपने खर्चे पूरे करने के लिए तरीके ढूंढ निकाले। आपको पता है, मुझे उन पर तरस नहीं आता। वक्त ने उन्हें बहुत होशियार कर दिया है। वो रास्ता बनाना जानती हैं, फिर चाहे इस तरह किसी का दिल ही क्यों ना टूटे। घुटनों पे झुके, कोहनियाँ घुटनों पे जमाए, डायरी पे निगाहें मरकूज़ किए।
उसने कहा। ताबिंदा का रंग सफ़ेद पड़ने लगा। तुम्हारे साथ भी उसने कुछ किया है? उसके दिल तोड़ने वाली बात को ताबिंदा ने जारी किया। सब कुछ। हादसे से पहले उन्होंने मुझसे तलाक का मुतालबा कर लिया था। उसका लहजा तल्ख हो गया। ताबिंदा बेगम ने हैरत से उसे देखा। कॉरिडोर में खून जमा देने वाली हवा चली। पर वो तो तुम्हारे साथ खुश थी। उसने जो चाहा उसे मिल गया था। फिर इसलिए तो कि जो चाहा वो मिल गया। ब्यूशे की भला क्या ज़रूरत? वो बात की गहराई में नहीं गया। उसके एक जुमले से ही ताबिंदा बेगम ने कहानी अखज़ कर ली। इतना तो वो अपनी पोती को जानती ही थी। अफसोस से सर झुका लिया। लैलिक, मेरी बच्ची, क्यों अपनी खुशियों की कातिल बन गई हो? आईसीयू के दरवाजे को देखते हुए वो बड़बड़ाई। ये डायरी आपको पढ़नी चाहिए, ख़ासकर मिकाल साहब को। वो चौंक कर सीधा हुआ। डायरी ताबिंदा की जानी बढ़ाई। उन्होंने लेते हुए सवालिया निगाहों से उसे देखा। यह आपकी बहू की डायरी है। इसमें वो बातें लिखी हैं जो किसी के इल्म में नहीं हैं। और इसमें लैलिक ने भी अपनी कहानी लिखी हुई है। मैंने शादी के बाद जो उन्होंने लिखा वो सारे सफ़े इसमें से निकाल कर अलग कर लिए हैं। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी की बातें कोई पढ़े, पर इससे पहले की चीज़ें आपके इल्म में होनी चाहिए। तो वो रहने दी हैं। वो संभाल कर बोला। बालों में उंगलियां चलाई। ताबिंदा ने बंद डायरी पर हाथ फेरा और वो गोद में ही रख दी। सफ़े तो तुम निकाल चुके हो, पर खुद भी नहीं बता सकती कि वो इस अरसे कैसे रही। उन्होंने अपनायत से भरपूर अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा। योशा ने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। याद करती थी आपको, मिकाल साहब को और अली को। ट्यूमर का पता चलने के बाद से बहुत तकलीफ़ में थी। वैसे तो ज़्यादा बीमार नहीं होती थी, बस सर की तकलीफ़ का शिकार, जिसे सर दर्द बताकर हमें तसल्ली दिया करती। उनके आने से मैं खुश हुआ हूँ, पर मैडम का मैं कुछ कह नहीं सकता। वो एक अच्छी अदाकारा हैं। ज़ख्मी आंखों से वो मुस्कुराया। मोहब्बत करने लगे हो उससे? उसकी आंखों में देखे उन्होंने सवाल किया। वो चंद लम्हे यूं ही साकित पुतलियों से उनकी आंखों में देखता रहा, फिर हंसते हुए सर झुकाकर गर्दन सीधी कर ली। ताबिंदा उसकी हालत को देखती रही। क्या वो मुझसे नाराज़ थी? लहजे में तकलीफ़ रौनमा हुई। उसने सर नफ़ी में हिलाया। उन्हें बस शिकवा था, और मुझे भी है, कि उस वक्त आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया। ठीक है, लालिक ने शहरयार से दोस्ती कर रखी थी, पर औलाद अगर गलत रास्ते पे चल पड़े तो वालिदैन या बड़ों का काम क्या होता है? उनसे ला ताल्लुक़ हो जाना या उनकी इस्लाह करना। ला ताल्लुक़ ऐसे हुए कि पलट कर देखा ही नहीं कि वो ज़िंदा भी हैं या मर गई। बस यही गम था जो उनको अक्सर दुखी कर देता। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें तड़पते हुए देखा है जब उनको मिकाल साहब और जुनैर की शादी की खबर मिली थी। एक जुनून उनके सर पे सवार था। घर वालों को अपना नाम बनाकर दिखाऊंगी कि उनके बगैर भी वो अपने ख्वाब पूरे कर सकती हैं, और जुनून की इंतहा यहाँ हुई। उसने आईसीयू की तरफ उंगली उठाई। यूशे के लहजे से ताबिंदा बेगम शर्मिंदगी महसूस करने लगी। तभी कॉरिडोर में कदमों की चाप पैदा हुई। मजहर साहब को हाथ में गुलदस्ता लिए आते देखकर यूशे चेहरे पे हाथ फेर कर खड़ा हो गया। वो करीब आए और यूशे से बगल गिर हुए। पीछे हटकर उसका कंधा थपका। ताबिंदा से मिलकर वो वहीं बैठ गए और हादसे के बाबत ही दरियाफ्त करने लगे। यूशे 10-15 मिनट वहाँ बैठकर उठ खड़ा हुआ। कॉरिडोर से निकलते वक्त मिकाल से फिर सामना हुआ। बेतासिर सी निगाह उस पर डालकर वो बाहर निकल गया। क्या है ये? मजहर के चले जाने के बाद ताबिंदा ने डायरी मिकाल की जानी बढ़ाई थी। तुम्हारी माँ और बहन की डायरी समझ लो, वो भारी दिल से बोली। मिकाल को दम घुटता हुआ महसूस हुआ। लापरवाही से उसने डायरी नीचे रख दी। तुम्हें यह पढ़नी चाहिए। उन्होंने डायरी उठाकर खोली। मिकाल हैरत से देखता रहा। दादी के असरार पर सर इस बात में हिलाकर डायरी थाम ली। मैं पढ़ लूँगा, अभी घर चलें, यहाँ बैठना बेमतलब है। तुम्हें अपनी बहन की परवाह है? उठते हुए उन्होंने पूछा। मिकाल ने चौंक कर उन्हें देखा। दादू, कैसा सवाल कर रही हैं? बहन वो मेरी। यानी माफ़ कर चुके हो? बहन तो वो पहले भी थी। जांचती निगाह से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखे। गलत किया मैंने, मैं शर्मिंदा हूँ। जब उसकी जान पर बन आई है तो मुझे तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा है। मियाँ, जान तो तुम भी उसके लेने लगे थे। कॉरिडोर से निकलते हुए दोनों की गुफ्तगू जारी थी। ताबिंदा का हाथ थामकर वो साथ चल रहा था। मैं गुस्से में था। अब आप यूँ मुझे शर्मिंदा तो ना करें। नदामत चेहरे पे आया हो गई।
میری کیا مجال جو تمہیں شرمندہ کروں. میرے لیے تو خود شرمندگی کا مقام ہے کہ اپنی بچی کو آگ میں جھونک دیا. ہم سے بہتر یوشا نکلا جس نے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی بھرپور کوشش کی. ہم نے بھلا اسے تکلیف اور تانوں کے سوا دیا کیا. میرے محمود کا پھول تھی وہ. اس کو پتھر دل اور بے حس بنا دیا. بس. وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے افسوس سے کہہ رہی تھی. میکال کے لب سل گئے. ماضی کے مناظر اس کے سامنے آنکھوں کے گرد گھومنے لگے. خود پہ ضبط کیے خاموشی کے ساتھ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا اور تابندہ بیگم کو گھر چھوڑنے کے بعد آفس کے لیے روانہ ہوا. ڈرائیور آگے بیٹھا ڈرائیونگ میں مصروف تھا اور پچھلی سیٹ پر میکال اپنی داہنی کونی دروازے کی کھڑکی پہ جمائے گہری سوچ میں گم تھا. کسی خیال کے تحت اس نے ڈائری کھول کر ہاتھ میں اٹھا لی. دھوپ کی کرنیں شیشے سے گزر کر ڈائری کے صفحات روشن کر گئی. درمیان میں گاڑی ٹریفک کی نظر بھی ہوئی. اس دوران وہ ڈائری ہی پڑھتا رہا. گھر سے آفس تک کا سفر طویل ہو گیا. اس کا ماتھا بھیگنے لگا. آگے ہر صفحہ پلٹنے کے بعد اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو جاتے اور پھر جب اس نے لیلی کی کہانی پڑھی دل کی دھڑکنیں بے ہنگم انداز میں دھڑکنے لگی. دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی. گردن کی شریانیں تن آئیں. کاغذ پہ جذب گواہ آنسوؤں پہ اس نے نم آنکھوں سے انگوٹھا پھیرا. سانس کھینچ کر بگڑے تنفس کو سنبھال کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگا. ڈرائیور نے گاڑی آفس کی پارکنگ میں لگا دی تھی اور نیچے اتر کر میکال کی جانب جھکا. وہ گاڑی سے اترا نہیں تھا. غائب دماغی سے ڈرائیور کو دیکھا. صاحب. ڈرائیور نے پکارا. میکال نے چونک کر سر جھٹکا اور کرتے شلوار پہ پہنا سیاہ کوٹ درست کرتے ہوئے باہر نکلا. باقی کی ڈائری اس نے اپنے آفس روم میں بیٹھ کر پڑھی تھی. وہ کافی نئی باتوں سے گوش گزار ہوا تھا. کافی باتیں میکال کے علم میں نہیں تھی. خاص کر جیسے پھپھو لیلی کو مارتی اور ذہنی ٹارچر دیا کرتی تھی. اور مزید اب وہ پھپھو کے بارے میں اپنی ماں کے خیالات بھی جان گیا تھا جس پھپھو پہ اسے اندھا اعتبار تھا. حقیقت معلوم ہونے کے بعد وہ شدید حیرت و غصے کا شکار تھی. اس کی بہن کے ساتھ کس طرح کا انہوں نے سلوک رکھا ہوا تھا سوچ سوچ کر اس کی رگیں پھٹ رہی تھی. ڈائری پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چھوٹی لیلی کسی سے مخاطب تھی روتے ہوئے جیسے شکایت لگا رہی ہو. بچپن میں تو آ کر اس نے کبھی نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کرتا ہے پر ڈائری میں وجہ بھی موجود تھی. پپو کے ڈرا کے رکھنے کی وجہ سے وہ خاموش رہا کرتی تھی اور پھر بڑے ہو کر اس نے خود سے بتانا نہیں چاہا. کوئی کیا کر لیتا. پھپھو کو کون سا گھر سے نکال دیا جاتا پر اس کا برا وقت تو گزر ہی گیا تھا. اب کیا فائدہ. آج کے پورے دن کا شیڈیول بگڑا تھا. تمام میٹنگ اس نے کینسل کر دی. پورا ہی دن ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بچپن سے لے کر اب تک کی یادوں میں گزرا تھا. غم و غصہ ندامت دکھ کیا کچھ نہیں تھا. رات 8 کے قریب وہ کمرے سے نکلا تو سیدھا گھر جانے کا ہی ارادہ تھا. دن بھر میں سنائر کی طرف سے آئی مسڈ کالز اور میسیجز بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. کوٹ دائیں بازو پر ڈالے بائیں ہاتھ میں ڈائری رکھے وہ گھر میں داخل ہوا. سب سے پہلے دادی کے کمرے کی طرف رخ کیا. ڈائری ان کو سونپ کر بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا. تابندہ کو اس کے تیور بدلے بدلے لگے تھے. وہ کچھ سنبھلی. یہ سنجیدگی کسی طوفان کی آمد کی نوید سنا دے رہی تھی. لمبے ڈگ بڑھتا وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھا. دروازہ ذرا کھلا تھا. لاک پہ ہاتھ رکھ کر اس نے زور لگا کر اندر بڑھنا چاہا پھر ٹھہر گیا. وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی. آنکھوں کی پتلیاں سکڑنے لگی. صبح تیار رہنا. لیلی کی تعزیت کے لیے جانا ہے. صبور سنائر سے مخاطب تھی. امی وہ ابھی زندہ ہے. آنکھیں بڑی کیے کہا اور استری ہوئے کپڑے ہینگرز میں ڈال کر الماری میں ٹانگنے لگی. صبور نے برا سا منہ بنا کر شانے اچکائے. مر جاتی تو جان چھوٹ جاتی. اتنی مشکل سے اس گھر سے نکالا تھا اور میکال کے دل سے. اب دیکھو بھائی کی محبت بہن کے لیے جاگ پڑی ہے. منحوس جان بخشتی ہی نہیں ہے. وہ نخوت سے کہہ رہی تھی. سنیر نے آنکھیں چڑھا کر اپنا کام جاری رکھا. ویسے میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا. صوفے پہ بیٹھے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کا ایک دانہ گراتے ہوئے کہا. امی خدا کا خوف کریں. کیوں میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کے اصرار پر میں نے پہلے بھی ایک میکال کی آفس کی فائل آپ کو تھما دی تھی اور نام بیچاری ملازمہ پہ لگانا پڑا. اب کیا زرینہ بی کو نکلوائیں گی؟ ہاں ٹھوس ملازمہ کو میں نے کہیں اور کام دلوا دیا ہے. زیادہ دریا دل بننے کی تمہیں ضرورت نہیں. وہ تیزی سے اس کی بات مکمل ہوتے ہی کاٹ دار لہجے میں بولی.
آپ نے کہا تھا آخری بار تھا وہ، اس کے بعد MNA آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ میں مزید میکال کو دھوکہ نہیں دوں گی، کوئی USB نہیں ملنے والی، وہ دو ٹوک بولی۔ باہر کھڑے میکال کے جبڑے تن گئے۔ پھر وہ ہمارا سچ میکال کے سامنے کھول دے گا۔ امی، جو کیا آپ نے کیا تھا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ MNA کے بیٹے اور اس کے دوستوں کو آپ نے لیلی کو پریشان کرنے اس کلب بھیجا تھا۔ وہ سارا میس آپ نے کریٹ کیا ہے۔ MNA کو میکال کا دشمن بنایا اور کبھی کسی فائل چوری کا لیلک پہ نام لگایا تو کبھی ملازمہ پر۔ وہ MNA آپ کو دھمکاتے ہوئے استعمال کرتا رہے گا۔ لکھوا لیں، آپ کو ان معاملوں میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ اب جان بچانے کے لیے اس کی بات ماننی تو پڑے گی۔ میں دوبارہ آپ کو میکال کی آفس کی کوئی فائل USB نہیں ڈھونڈ کر دے سکتی۔ نقصان میرے شوہر کا ہوتا ہے۔ پچھلی بار بھی پروجیکٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اگر ان کو معلوم ہوا میں نے چوری کی تھی تو سوچا ہے کیا قیامت برپا ہوگی۔ ہینگر الماری میں ڈال کر ساری توجہ ان کی جانب مبذول کیے برہمی سے کہا، کیا کرتی میں، منحوس لیلک سے بھی تو جان چھڑانی تھی۔ حلق کو آ رہی تھی وہ، تمہاری شادی میکال سے کبھی ہونے نہیں دیتی، اس لیے سب کرنا پڑا، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ سنیر نے گہری سانس بھری۔ ساری حقیقت سننے اور جاننے کے بعد میکال کی بس ہو چکی تھی۔ اشتعال کا پارا اٹھا، دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ دونوں ماں بیٹی نے چونک کر اسے دیکھا۔ صبور جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ سنیر کے ہاتھ میں ہینگر چھوٹ کر زمین پہ گرا تھا۔ وہ سانس روکے خوف زدہ سی اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتی رہ گئی۔ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں، انصاف وہی کرے گا۔ کرما، سانپ میرے گھر میں موجود تھے اور میں باہر والوں کو الزام دیتا رہا۔ وہ کوٹ اور ڈائری بیڈ پہ اچھال کر دہاڑتے ہوئے سنیر کی طرف بڑھا، جس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے میکال، اس نے وضاحت پیش کرنے کی صحیح کی تو میکال نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ صبور فوراً پاس آئیں۔ غلط فہمی تو اب ختم ہوئی ہے۔ تم ماں بیٹی نے جو میری بہن کے ساتھ کیا، تم لوگوں کو خدا کا خوف محسوس نہیں ہوا؟ جھٹکے سے اس نے سنیر کا منہ چھوڑا۔ وہ پیچھے لڑکھڑائے۔ پھپھو نے بولنے کی کوشش کی۔ کیا بگاڑا تھا میری معصوم بہن نے آپ کا؟ ایک چھوٹی بچی سے آپ کو کیا خطرہ تھا پھپھو؟ اس کا سارا بچپن تباہ کر دیا، اسے اس حال تک پہنچانے والی بھی آپ ہیں۔ وہ ان کی جانب پلٹا اور شکستہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ غلط فہم؟ کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی۔ اپنی ماں کی ڈائری پڑھی ہے میں نے۔ تمکنت سے آپ کی دوستی ختم ہو گئی تھی اور آپ ساری زندگی رونا روتی رہیں کہ میری دوست کو لیلک کھا گئی۔ وہ بلند آواز سے دہاڑا۔ گھر کے باقی ملازم بھی دروازے کے پاس جمع ہونے لگے۔ تابندہ بیگم چیخ پکار سن کر فوراً ادھر پہنچی۔ چچی اور علی بھی بھاگے چلے آئے۔ میکال، کیا کر رہے ہو؟ آج پھر تابندہ نے غصے سے پپھرے میکال کو دیکھا تھا۔ وہیں 1.5-2 سال پہلے لیلک والا واقعہ یاد آیا۔ میکال اور میکال کی سو کالڈ غیرت والا واقعہ، اور آج بھی اس کی غیرت جاگ گئی تھی۔ دادو، میں ان دونوں عورتوں کو ایک سیکنڈ اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ غصے پہ قابو کر کے اس نے بگڑے تنفس سے کہا۔ سنیر روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میکال، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب امی کی پلاننگ تھی لالی کو گھر سے نکالنے کے لیے، وہ روتے ہوئے چیخی۔ یہ سچائی سن کر دادی اور چچی نے حیرت سے صبور کو دیکھا۔ پر حقیقت جانے کے بعد بھی ایک بار بھی تم نے مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی۔ اسے بالوں سے پکڑ کے اس کا متورم چہرہ اپنے سامنے کیا۔ میکال، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، چھوڑو اسے، تابندہ نے روکا۔ دادو، اس دن میری بہن بھی اسی طرح کہتی رہی کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے سب پہ یقین کر لیا سوائے اس کے۔ آپ کو پتہ ہے کمپنی کو نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ یہی آپ کی بیٹی اور نواسی صاحبہ، سنیر صاحبہ، جنہوں نے پچھلے پروجیکٹ کی فائل MNA تک پہنچا دی تھی۔ غدار گھر میں ہی موجود تھے۔ تابندہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دکھ سے بتاتا گیا۔ تابندہ نے سر پکڑا تھا۔ چچی نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا اور علی کو اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ نانو، مجھے امی نے مجبور کیا تھا، میں نے صرف اپنا رشتہ بچانے کے لیے، مجھے خود سے دور مت کریں پلیز، وہ روتے ہوئے منمنائی۔ میکال نے اس کے بال آزاد کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ دوبارہ کہو، وہ غضب تیور لیے اسے دیکھ کر بولا۔ سنیر نے بات دہرائی تھی کہ میکال کا بھاری ہاتھ ہوا میں اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بیڈ پہ گری تھی، پھٹی کی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسی لمحے لیلک یاد آئی تھی، جس نے اس دن میکال سے اتنی مار کھائی تھی۔
झूठ, सब झूठ। तुम दोनों औरतों ने जितनी ज़्यादतियाँ मेरी बहन के साथ की हैं, एक सेकंड मज़ीद यहाँ रहने ना दूँ। उसे बाजू से पकड़ के उठाकर घसीटता ताबिंदा फ़ौरन आगे बढ़ी। अच्छा ठीक है, पागल मत हो, वो माँ है तुम्हारे होने वाले बच्चे की। गुस्से में उसे नुकसान मत पहुँचा देना। सुनैर को आज़ाद करवा के उसके सामने खड़ी हो गई। अली दरवाजे के पास खड़ा सारा मंजर देख रहा था। दादू, उस दिन लैलिक बाजी को भी आपकी ज़रूरत थी, आपने तो उनको इस तरह नहीं बचाया था। अली से चुप न रहा गया। अपनी मासूमियत में वो बात कह गया। बच्चे गैर सियासी होते। चची ने आंखें दिखाकर उसे कमरे से निकाला। पर ताबिंदा के दिल पे ये बात लगी थी। हम सब अंधे हो गए थे। अपने हाथों से अपनी बहन की खुशियों का मैंने कत्ल कर दिया। वो गुस्से से चिल्लाया। सबूर तो सख्ती की कैफियत में खड़ी की खड़ी रह गई। हम सब लैलिक के मुजरिम हैं, पर यह औरत सबसे बड़ी उसकी गुनहगार है। उसने सबूर की जानिब अंगश्त उठाई और गुस्से में लफ्ज़ों पे ज़ोर डालकर कहा। सुनैर ताबिंदा के बाजू से लगी रोती रही। मुझे माफ़ कर दो बेटा। लबों पे उन्होंने ज़ुबान फेरी। मिकाल इस्तेज़ाइया हंसा। कफ़ारा अदा कर सकती हैं, मुझे मेरी बहन ला कर दे सकती हैं, बल्कि आप तो चाहती हैं कल की मरती वो आज मर जाए। ताज़ियत करने जाने वाली थी ना आप? उनके लफ्ज़ ही उसने लौटाए। ताबिंदा ने दुख से सर नफ़ी में हिलाया। मुझे ये दोनों औरतें घर में नज़र ना आएं। ताबिंदा की तरफ देखकर तहक्कुम से उसने बावर करवाया और कमरे से निकल गया। ज़रीना भी, सबूर बेगम का सामान पैक करो। बाहर खड़े मुलाजमीन में ज़रीना को कहकर वो वॉकआउट कर गया। पीछे सबके दिल धक धक करते रह गए। नानू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो रोती हुई उनसे गले लगने लगी। ताबिंदा ने उसे दूर कर दिया। सुनैर, तुम भी सब की ज़िम्मेदार हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, सही गलत की तुम्हें तमीज़ नहीं थी क्या? या तुम्हारी माँ ने इतनी ब्रेन वॉशिंग की थी कि सब बुला बैठे? मुझे बस मिकाल से मोहब्बत थी, वो मिनमिनाई। मोहब्बत में आकर तुमने किसी बेकसूर के साथ ये सब होने दिया। वो फर्श पे बैठती चली गई। सबूर तुम, मुझे खुद पे अफसोस हो रहा है कि कैसी औलाद को जन्म दिया। उसके साथ तुम्हारा बर्ताव मेरी नज़र में था, पर उस हद तक गिर सकती हो ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा जी, तो मैं क्या करती? वो लड़की मेरी बेटी का घर बसने देना नहीं चाहती थी। मेरे भाई को भी खा गई। देखे, फिर मेरी बेटी की ज़िंदगी में मरते मरते भी जहर घोलना नहीं भूली। वो गुस्से से अपने सीने पर हाथ पीटती हुई बोली। ताबिंदा ने मलामती निगाह उन पर डाली। तुम्हें अब भी अपने गुनाहों की बू महसूस नहीं हो रही? हद होती है सबूर। वो यतीम बच्ची थी, तुम्हारे भाई की औलाद, महमूद की लाडली चहेती, पर तुमने हमेशा ही उससे बुग़्ज़ और हसद दिल में रखा। मेरा दिमाग फट जाएगा। इस उम्र में औलाद को सही गलत समझा रही हूँ, जब पोते पोतियों की तरबियत का वक्त है। नानू, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आप मिकाल को समझाएं ना। सुनैर ने सर उठाकर कहा। मेरे इख्तियार में अब कुछ नहीं। तुम्हारे शौहर ने पहले कभी मेरी सुनी ना अब सुनेगा। हर एक का अब अपने हिस्से की सज़ा काटने का वक्त आ गया है। वो गुस्से से कहकर चची को भी बाहर निकलने का इशारा करते हुए कमरे से निकल गई। पीछे सुनैर मुसलसल रोते हुए चिल्ला रही थी और सबूर बेगम का लैलिक को ही कोसना जारी था। सुनैर को नदामत हो रही थी। एहसास हो रहा था उसी तकलीफ़ से लैलिक गुज़र चुकी थी। गिल्ट का एहसास उसे झिझोड़ रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आज का पूरा एपिसोड बहुत इमोशनल था। लैलिक बीबी जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और ज़बान दराज और इरिटेटिंग है, लेकिन उनकी कहानी, उसकी बैक स्टोरी, उसके बचपन की कहानी पढ़कर बहुत बहुत इमोशनल सीन था। सारी की सारी डायरी इमोशनल थी। यह मैं कहूँ कि आज की एपिसोड बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस से लेकर लास्ट सेंटेंस तक सब बहुत इमोशनल था मेरे लिए। और आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है। वैसे लैलिक मुझे भी बहुत इरिटेटिंग लगती थी, लेकिन अब जब राइटर ने बैक स्टोरी बताई है तो जस्टिफाइड लगता है। मैं पहले सोच रही थी इतनी इरिटेटिंग हीरोइन, लेकिन अब जब उसकी डायरी पढ़ी है यूशे ने तो समझ आ रहा है कि वो इतनी इरिटेटिंग, इतनी बदतमीज़ और चिड़चिड़ी क्यों है। हाँ, तो आप मुझे बताएंगे आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। मुझे लगता है 2 एपिसोड और रह जाते हैं, उसके बाद ये नावल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आगे भी बहुत सारे नॉवेल्स हैं
جس کی مجھ سے فرمائش ہوئی ہے میں پہلے ساری فرمائشیں پوری کروں. مجھے لگتا ہے جب تک کافی دن لگنے والے ہیں مجھے ساری ریکویسٹ پورے کرنے میں. ٹھیک ہے، ہم ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ لائک شیئر اور کامنٹس کیجیے گا. مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. آپ ضرور بتائیں آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا.